میں نسیم صدیقی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر۔ ایک تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں، میں شاید فرداً کمنٹس کا جواب نہ دے سکوں، لیکن جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بڑے اچھے کمنٹس دے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، آج کے جو وی لاگ ہے اس کے اندر میں کچھ عمران خان صاحب کی باتیں کروں گا، اور جو میرا کچھ ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ تمہید باندھ دوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام دنیا سے جو ہے وہ سفارتکاری کا رابطہ خراب کر لیا، پاکستان کا امپریشن خراب کر دیا، سب سے لڑائی لے لی۔ یہ مجھے بڑی عجیب باتیں اس لیے لگیں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پی ڈی ایم کے دور میں وزیر خارجہ بنایا گیا اور انہوں نے پوری دنیا کا جہاز کے اوپر بیٹھ کے چکر ایک لگایا، اس سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات بہتر کر لیے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایران کی زمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، اور باقی دنیا سے بھی آپ نے کیا رشتے استوار کر لیے۔ کل ہی کا واقعہ ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں ہوا، ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے شہادت پائی، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ اپنا خون جو ہے وہ ہمارے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں ان سب کو جو ہے نا وہ سلام پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے سفارتکاری خراب کی یا ان کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں تعلقات خراب ہوئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں اور مسز لندن میں ایک جگہ بات ہے، لندن سے کچھ آگے، تو ہم بات گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے جب ہم واپس نکلے تو ہم ایک گرین جگہ کے اوپر ہم کچھ فوٹوگرافی کر رہے تھے، تو پاس میں ایک سکول تھا، تو اسکول میں چھٹی ہو گئی، اسکول کے بچے اور ٹیچرز اس طرف آنا شروع ہو گئے، تو میں اور مسز نے جب واپس چلنا شروع کیا تو ایک گورا جو ہے وہ ہمارے پاس آیا، تو اس نے کہا آپ یہاں پہ فوٹوگرافی کر رہے ہو؟ ہم نے کہا جی بالکل یہاں پہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کے پیچھے جو ہے نا ایک جگہ بہت زبردست سائٹ سینگ ہے، تو اگر آپ تصویریں وہاں پہ بنانا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں وہاں پہ لے کے چلتا ہوں اور جا کے تصویریں بنا لو۔ ہم نے کہا وائی ناٹ، یہ تو بڑی اچھی اپنا ایک چوائس ہے۔ جب اس نے ہمارے ساتھ چلنا شروع کیا تو کیونکہ ہم لوگوں کے جس طرح جسامت ہے یا شکل و صورت ہے تو ہم ایشین، پتہ تو چل جاتا ہے کہ اب ایشین ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا تعلق انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے یا کس ملک سے ہے۔ تو اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ فرام وچ کنٹری یو آر، تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ فرام وچ کنٹری یو آر، تو میں نے کہا کہ آئی ایم فرام پاکستان۔ کہتا او عمران خان's کنٹری، تو میں نے کہا تم عمران خان کو جانتے ہو؟ کہتا میں اس اسکول کے اندر جو ہے وہ میں کرکٹ کوچ ہوں اور مجھے کرکٹ بہت پسند ہے، اور آئی لائک عمران خان ویری مچ۔ ان دنوں میں عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ یو ہیو گوٹ اے ویری گڈ اینڈ آنیسٹ پرائم منسٹر۔ تو پھر وہ عمران خان کی باتیں کرنے لگا، کرکٹ کی باتیں کرنے لگا، تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھو کہ باہر کے ملکوں میں بھی کس طرح عمران خان کا امیج ہے کہ اس کو کتنے اچھے طریقے سے اس کو آنیسٹ جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور اس نے بڑا وقت جو ہے وہ یو کے اندر گزارا، تو لوگ ان کو جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ ایک اور میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ باتیں میں نے کبھی پہلے کسی سے کے ساتھ اتنا زیادہ ذکر کیا نہیں ہے، لیکن کیونکہ آج کل عمران خان صاحب کی ایمانداری اور ان کی جو اپنا سفارت کاروں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی باتیں آتی ہیں نا، تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں پاکستان میں اسلام آباد میں موجود تھا، تو وہاں پہ جتنے بھی ایمبیسیز ہیں ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے رابطہ رکھتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں سے بھی، صحافیوں سے بھی ملنا جلنا شروع ہوتا ہے۔ تو میں ایمبیسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک کے ایمبیسڈر تو نہیں تھے، خیر وہ پولیٹیکل اٹیچی تھے، انہوں نے مجھے شام کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا ہوا تھا، تو میں شام کو ان کے گھر گیا کھانے پہ۔ اچھا، وہ جب بھی ملتے تھے نا بڑے جوش و خروش کے ساتھ ملتے تھے، جھک کے ملتے تھے۔ جب میں گیا وہاں پہنچا تو میں نے تھوڑا سا ان کو رنجیدہ سا دیکھا، تو میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو فیملی میں یا کوئی اور ایمبیسی میں۔ تو جب ہم بیٹھ گئے تو گفتگو کا انداز شروع کرنے لگے، ابتدا کرنے لگے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے آج تھوڑے سے ڈاؤن آپ لگ رہے ہیں؟ تو وہ اردو بھی بول لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنی اردو میں بولا، اور انہوں نے جس طرح مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں بڑا افسردہ ہوں آج، کیونکہ اس دن عمران خان کو پہلی دفعہ کورٹ میں بلایا گیا تھا، اور ان کے اوپر کوئی میرے خیال سے الزام لگایا گیا تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ اس وقت چل رہا تھا، سوری مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت ایماندار انسان ہے۔ تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا دیکھو یار یہ عمران خان کے بارے میں کتنی اچھی بات کر رہا ہے اور یہ جانتا ہے۔
تو یہ وہی سفیر ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں کو بتاتے ہیں کہ اس ملک کا حکمران کون ہے، وہ ایماندار ہے، وہ محنتی ہے، تو پھر تبھی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے اور اس طرح کے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو عمران خان کے بارے میں کہنا کہ وہ جی اپنا سفارتکاری اس نے خراب کی یا ملکوں کے ساتھ اس نے ریلیشنز توڑے، میں نے تو دیکھا کہ جو جتنے بھی دنیا میں جہاں بھی ملنا ہوتا ہے کہیں عمران خان کا ذکر آئے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا نام لیتے ہیں، اس کو ایماندار مانتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایک فیس ہے پاکستان کا۔ فلنتھروپسٹ کے طور پہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے جب آ کے اوورسیز سے ڈونیشنز اکٹھی کرتے تھے عمران خان، اور جب وہ لوگ پاکستان جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ شوکت خانم کتنی بہترین پرفارمنس دیکھ رہا ہے، تو ان کی ایمانداری کے اوپر ایک اور ٹھپا لگ جاتا تھا کہ بہت ایماندار شخص ہے اور ہمارے پیسوں سے جو ہے وہ غریب لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے فارنرز بھی آئے۔ اب آپ یہی بات لے لیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب امریکہ میں ٹرمپ کا دور تھا تو ٹرمپ جس طرح کی ٹویٹس پاکستان کے بارے میں کیا کرتے تھے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن سب کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب امریکہ اپنے دورے پہ گئے تھے اور اس وقت کے صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ٹرمپ نے کس طرح ان کا استقبال کیا تھا اور کس طرح پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں، یعنی کہ عمران خان کے بارے میں ان کا نظریہ چینج ہوا، اور وہ جو نظریہ چینج ہوا تھا وہ ایک اچھی سینس میں چینج ہوا تھا۔ مطلب وہ آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی مملکت جو سپر پاور ہے وہ پاکستان کے بارے میں اچھا امیج نہیں رکھتی تھی۔ کیوں نہیں رکھتی تھی بھائی؟ باقی بھی تو ہمارے حکمران وہاں پہ جایا کرتے تھے نا، نواز شریف بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، شہباز شریف بھی گئے ہوئے ہیں، زرداری صاحب بھی جاتے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ عمران خان گیا اور عمران خان کے جانے کے بعد اتنی جو ہے وہ پذیرائی ہوئی پاکستان کی، تو یہ عمران خان کی شخصیت ہی تھی جس کی وجہ سے اتنی پذیرائی ہوئی۔ پھر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ بات کی جاتی ہے ابھی پچھلے دنوں کی قومی اسمبلی میں فلسطین کی قرارداد کے اوپر، اسرائیلی ہونے کا، ایجنٹ ہونے کا پی ٹی آئی کے اوپر آپ جو ہے وہ ٹھپا لگاتے ہیں۔ ہم جب لندن میں فلسطینیوں کا احتجاج ہوتا ہے تو جب وہاں پہ جاؤ تو لوگ عمران خان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہاؤ از عمران خان، از ہی ان جیل، اس کو کب چھوڑ رہے ہیں، وہ بہت اچھا لیڈر ہے۔ یہ تو آپ کی امت مسلمہ ہے نا، کہیں آپ کو کوئی ٹرکی مل جاتا ہے، ترکی سے جن کا تعلق ہے وہ عمران خان کا پوچھتے ہیں، اور فلسطینی تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، تمہارے پاس ایک بہت اچھا لیڈر ہے، اس کی قدر کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو یو این جی اے میں، یو این او میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ جو کھڑے ہو کے اسلامو فوبیا کے اوپر اس نے تقریر کی تھی، تو اس نے تو مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا۔ تو پھر ہم کہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ یہودی لابی کا اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے، یہودی لابی والی بات بھی سن لیں۔ جمائمہ عمران خان نے، جو کہ اب جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں، بلکہ اپنا نام انہوں نے جمائمہ خان ہی رکھا ہوا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب پاکستان میں وہ آئی ہیں، ان کی شادی یہاں سے ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان پہنچی تو وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور وہ ابھی تک پکی مسلمان ہے۔ اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میں پھر نام نہیں لوں گا، عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ جب عمران خان کو ملنے جاتے تھے تو عمران خان وہاں پہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کے بیٹے چھوٹے چھوٹے تھے، قاسم اور سلمان، تو انہوں نے سفید کرتے پہنے ہوتے تھے اور کسی نے گرین کلر کا، پاکستانی کلر کا کرتا پہنا، اور عمران خان کے پیچھے وہ سجدے کر رہے ہوتے تھے۔ ان کی عمر گو کہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، ان کے جس طرح ہمارے پہ نماز فرض ہوئی ہے 7 سال کے بعد کی، اس سے وہ کم چھوٹے تھے۔ تو کہتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میں ان کو ابھی نماز سکھاؤں یا کچھ عرصے بعد۔ تو جب خان صاحب نے نماز مکمل کر لی تو خان صاحب نے کہا نہیں، میں نے ایک پاکستان کی عالمہ ہے، وہ ان کو قرآن پاک بھی پڑھاتی ہے اور ان کو مذہب کی تعلیم دیتی ہے، تو یہ نماز بہت جلد جو ہے ان کی جب عمر پہنچے گی جب تک ہم ان کو نماز سکھا دیں گے۔ تو آپ یہ صورتحال دیکھیں۔ پھر ایک بات اور کہ جو عمران خان صاحب کا بڑا بیٹا سلمان ہے، اس نے برسٹل یونیورسٹی سے اسلامک سٹڈیز میں گریجویشن کی ہے۔ آپ لوگ وہاں بیٹھ کے الزامات لگاتے رہتے ہیں، جنہوں نے اپنا مذہب ترک کر کے ہمارے مذہب میں شمولیت کی، مسلمان ہوئے، ان کے اوپر اگر آپ اس قسم کی تہمتیں لگائیں گے تو وہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو جس کا کریکٹر ہے وہ اس کا کریکٹر ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں آپ کو کہنے کے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا نام خراب کیا ہے، لیکن ہم تو جہاں پہ بھی گئے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا نام اونچا ہی ہوا ہے، اور جو بھی عمران خان کا ذکر کرتا ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے۔ اور پاکستان میں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری امت مسلمہ میں اس کا دکھ مانا جاتا ہے، لوگ دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور عمران خان کے لیے نیک تمناؤں کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ وقت
آگے ہے کہ جس طرح ہمارے آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب نے اس وقت SIFC میں انٹرسٹ لے کے معیشت کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے، تو میرے خیال سے اگر PTI کو ان کا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے، کیونکہ جب تک آپ عوام کی پسند کے لیڈر کو لے کے نہیں آئیں گے یا عوام کے ووٹ کی آپ قدر نہیں کریں گے اور عوام آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوگی، تو آپ ملک میں کس طرح سیاسی استحکام لے کے آئیں گے، کس طرح آپ معاشی استحکام لے کے آئیں گے؟ تو میرے خیال سے یہ اس قسم کا ٹائم ہے، ایسا وقت ہے کہ تمام ملک میں تمام لوگوں کو مل جل کے چلنا چاہیے تاکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے، پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکے۔ تو آخر میں آپ سے میں اجازت لوں گا، آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، پذیرائی بھی کر رہے ہیں، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔